پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیتے ہوئے ایک اور اہم حکم بیان فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ جملہ تو پہلے بھی آیا تھا، اور اب آگے اضافہ یہ ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شرعاً جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن کریم کی آیت آگے آنے والی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، یہ آدمی کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنی عقل سے سوچ کر دین برحق کو اختیار کرے، لیکن تلوار کے زور سے کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اگر عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی وہ جزیہ کے ذریعے اسلامی حکومت کے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، اس کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اسلامی ریاست میں آزادی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جزیرہ عرب کا حکم اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ پچھلے قرآن کریم کے حصوں میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ کا ذکر فرمایا کہ وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کی تعمیر کرائی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خدائے واحد کی عبادت کریں۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اس مقصد کو ختم کر دیا اور اس بیت اللہ کو بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بتوں کی عبادت کا ذریعہ بنا دیا، اس میں بے شمار بت رکھ دیے۔ تو اب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ کعبہ اور اس کے حدود میں جو علاقہ ہے جو بت پرستی سے آباد ہو گیا ہے، اس میں اس بت پرستی کو ختم کیا جائے، اور جن لوگوں نے کعبے پر ناجائز تسلط جما کر اس کے اندر بت رکھ دیے ہیں اور بت پرستی کی تبلیغ وہ کرتے رہے ہیں، ان کے اس اقتدار کا خاتمہ ہو، اور کم از کم یہ بیت اللہ اور اس کے مضافات کا جو علاقہ ہے یعنی پورا جزیرہ عرب وہ کفر سے اور شرک سے خالی ہو جائے۔ لہذا جزیرہ عرب کا حکم اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کے مقابلے میں مختلف رکھا ہے، اس واسطے کہ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، آپ کی تعلیمات براہ راست سنی۔ ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ عذاب عام تو موقوف کر دیا گیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے تین ہی راستے ہیں، اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا پھر جنگ میں قتل ہو جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جزیرہ عرب کے معاملے میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور پورا کا پورا دین اللہ کا ہو جائے، کہ اللہ کے دین کا اس جزیرہ عرب میں غلبہ ہو جائے۔ لہذا پیچھے جو آیت کریمہ آئی تھی کہ والفتنۃ اشد من القتل، وہاں تو فتنے کے معنی ہم نے عرض کیے تھے، یہ ہے کہ دوسرے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا اور ان کو طرح طرح سے ستانا۔ لیکن یہاں اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ فتنہ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کفار کے ظلم و ستم کو فتنے سے تعبیر کیا گیا، لیکن بہت سے مفسرین نے یہاں پر فتنے سے مراد کفر اور شرک بھی لیا ہے، یعنی وہ کفر اور شرک کا فتنہ اس جزیرہ عرب میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورے جزیرہ عرب پر اسلام ہی کا پرچم لہرا رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ جو یہود و نصارہ وہاں پر باقی ہیں ان کو بھی جزیرہ عرب سے نکلنا ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وہ جب دین اللہ کا ہو جائے اس وقت تک جہاد جزیر عرب میں جاری رہے گا۔ پھر فرمایا فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے لڑائی سے بھی باز آ جائیں اور کفر و شرک سے بھی باز آ جائیں، تو پھر فرمایا کہ فلا عدوان الا علی الظالمین، تو تشدد سوائے ظالموں کے کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے کہ یہ کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، اس میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس میں کافر لوگ حملہ کر دیں تو ہم اگر لڑتے ہیں تو شہر حرام کی یعنی حرمت والے مہینے کی حرمت کے خلاف ہوتا ہے، اور اگر نہیں لڑتے تو وہ لوگ ہم پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی جب کوئی دوسرا شخص اس میں جارحیت کر کے تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو پھر اسی مہینے کے اندر تم بھی اس کا جواب دے سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا والحرمات قصاص، اور حرمتوں پر بھی بدلے کے احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مہینے کی حرمت پامال کر کے تم سے لڑائی کرے تو تم بھی اس سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اور فرمایا فمن اعتدى علیکم، پھر چنانچہ اگر کوئی شخص تم پر کوئی زیادتی کرے تو فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بھی ویسی ہی زیادتی اس پر کرو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی تھی۔ یہ ایک اصول بتا دیا کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بدلہ لو، شہر حرام کے اندر بھی لے سکتے ہو اور ان مہینوں میں بھی لے سکتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے، تو یہ اسی وقت ہے جب کہ واقعتاً کوئی شخص زیادتی کر رہا ہو، اور زیادتی کا بدلہ لیتے وقت بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جتنی زیادتی اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے اتنی ہی زیادتی تم کر سکتے ہو، اور جتنی اس نے کی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس جگہ پر فرمایا ہے، لیکن یہی مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، اور اس میں یہ اصول دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر کوئی ظلم کرتا ہے تو مظلوم کو اپنا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ بدلہ اسی حد تک ہونا چاہیے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنا اور غصے میں آ کر انتقام کے جوش میں آ کر اس تکلیف سے زیادہ تکلیف اس کو پہنچا دینا جتنی اس نے پہنچائی ہے، یہ حدود سے تجاوز ہے، اور یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ بھی ایسا کرنا جائز نہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ انہی کا ساتھی ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ لہذا اگر کسی جگہ پر تمہیں دشمنوں کا غلبہ نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر آخر میں فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جب جہاد ہوتا ہے تو جہاد کے اندر جہاں جان کی قربانی دینی ہوتی ہے وہاں مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، جہاد کے لیے بہت کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ایک ایسا جملہ فرما دیا کہ جس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں ظاہر ہے یہ بات تو داخل ہے ہی کہ انسان خودکشی کر لے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، وہ حرام ہے بالکل، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے سیاق و سباق میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر کے جہاد نہیں کرو گے تو پھر بالآخر یہ ہوگا کہ دشمن تم پر غالب آ جائے گا، تو گویا تم نے اپنے ہاتھوں ہلاکت مول لے لی۔ تو اگر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ نہیں کرو گے
تو اس کا انجام بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، بلکہ اتنا ہی خرچ کرو کہ جتنا شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ذمے اس کے اپنی جان کا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو اتنا کرو کہ ان کے ضروریات کے لیے وہ کافی باقی رہ جائے۔ اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو اپنے پیچھے مالداری چھوڑ جائے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد بھی انسان کے پاس اتنا مال رہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ تو اس لیے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اندر یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے جوش میں تم اتنا خرچ کر جاؤ کہ پھر بالآخر تمہیں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور ساتھ اس وقت
جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ اس کے علاوہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرتے رہو، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اس کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا۔ یہ آیات ہیں جن میں حج کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں، اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، شروع میں ذکر حج کا آیا تھا، بیچ میں جہاد کا حکم اور جہاد سے متعلق کچھ ہدایتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے عطا فرمائی تھیں کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر حج کے لیے نکلیں تو راستے میں کہیں دشمن ہمارے مقابلے پر نہ آ جائے، تو اس لیے اس کی مناسبت سے جہاد کے کچھ احکام آ گئے تھے۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ حج کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ تو پہلے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا، پورا کرنا ضروری ہے۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے، جیسا کہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اسی موقع پر یہ اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس کی بنا پر تم مکہ مکرمہ جانے سے رک جاؤ اور تمہارے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہ رہے، تو فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، یعنی تو جو قربانی میسر ہو
وہ اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ اور ساتھ میں یہ حکم بھی دے دیا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ سر منڈانا یہ در حقیقت کنایا ہے احرام ختم کرنے سے۔ جب آدمی احرام کی حالت شروع کرتا ہے، احرام شروع ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں توڑ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اسی طریقے سے خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا، ایسے جوتے استعمال نہیں کر سکتا کہ جس میں اس کے بیچ کی ہڈی ظاہر نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی پابندیاں احرام کی حالت میں عائد ہوتی ہیں۔ اور جب احرام کھلتا ہے تو عام طریقے سے تو اس وقت کھلتا ہے جب آدمی نے اگر عمرے کی نیت کی ہے تو عمرے کے افعال اس نے پورے کر لیے ہوں تو پھر احرام کھولتے ہیں، اور اگر حج کر رہا ہے تو حج کے اندر یوم النحر میں یعنی 10 ذو الحجہ کو جب رمی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر قربانی بھی کر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں پھر احرام کھلتا ہے۔ تو احرام کھولنے کے لیے عام طور سے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ سروں کو منڈایا جاتا ہے یا سروں کی بال کم کیے جاتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے، تمہارے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو اب تم عمرہ کر کے تو حلال نہیں ہو سکتے اور نہ حج کر کے حلال ہو سکتے ہو، لہٰذا اس صورت میں ایک قربانی کر دو، اور قربانی کر کے تم حلال ہو سکتے ہو، سر کو منڈا سکتے ہو۔ لیکن سر کو منڈانے کے لیے یہ قید لگا دی کہ اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، اور اپنی جگہ سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں جب تک نہ چلا جائے۔ تو مثلا کوئی شخص جب میقات سے احرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو رکاوٹ پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا، تو پھر اس کے ذمے ہے کہ کوئی جانور یہاں سے بھیج دے یا حدود حرم میں رہنے والے کسی شخص کو مامور کر دے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی ادا کرے، اور جب وہ قربانی وہاں پر قربان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سر منڈا دے اور سر منڈا کر پھر اپنا احرام کھول دے۔ اب یہاں بیچ میں سر منڈانے سے متعلق ایک اور حکم کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور وہ صرف اس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے جب کہ کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو اور آدمی سر منڈا رہا ہو، بلکہ یہ عام احرام کی حالت میں فرض کیجئے کہ باقاعدہ آدمی کوئی حج کرنے کے لیے نکلا ہے اور باقاعدہ اس نے احرام باندھا ہے، یا عمرے کے لیے نکلا ہے اور اس نے احرام باندھا ہے، لیکن کوئی بیمار ایسا ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کو سر منڈانا ضروری ہو گیا۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سروں میں بہت اچانک جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا۔ تو خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے جوئیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہ تمہیں کیا تکلیف پہنچا رہی ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس حکم پر عمل کرو جو قرآن کریم میں یہاں آیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو، او بہ اذم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اور تکلیف سے اشارہ اس کیفیت کی طرف بھی ہے جو حضرت کعب بن عجرہ کو پیش آئی تھی، یعنی ان کے سروں میں جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ تو فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یعنی پھر وہ شخص کیا کرے کہ فدیہ دے۔ فدیہ کیا؟ یا تو روزے رکھے، یا صدقہ کرے، یا قربانی پیش کرے۔ ان تین فدیوں کے میں سے کوئی ایک فدیہ اختیار کر کے وہ اپنا سر منڈا سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے اگر رکھنے ہیں تو 3 روزے رکھیں، یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کیا جائے، یا ایک بکری قربان کی جائے۔ تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، بکری قربان کریں یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ کریں، یا 3 روزے رکھیں۔ تو اس صورت میں وہ سر منڈا سکتے ہیں، اور پھر احرام کی حالت دوسرے معاملات میں جاری رہ سکتی ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ،
اب آگے بیان ہے اس صورت کا جب کہ آدمی امن کی حالت میں ہے، کوئی اس کو مکہ مکرمہ جانے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں رہا، تو اس میں عام طور سے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حج کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھ کر جائے، اس کو افراد کہتے ہیں۔ وہ تو صرف حج کا احرام ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سے احرام باندھا ہے وہ احرام جاری رہے گا یہاں تک کہ جب حج کے تمام معاملات پورے ہو گئے اور جمرہ عقبہ کی رمی کر لی اور تو اس کے بعد پھر وہ آدمی حلال ہو سکتا ہے۔ احرام اس وقت کھلے گا جب کہ جمرہ عقبہ کی رمی ہو گئی ہو۔ اور دوسرے دو طریقے یہ ہیں کہ آدمی جو سفر کرتا ہے ایک ہی سفر میں اور ایک ہی روانگی میں اس نے نیت کی ہے دو چیزوں کی، کہ وہ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا۔ تو اگر عمرہ کر کے یہ نیت ہو کہ میں عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھول دوں گا اور پھر مکہ مکرمہ میں رہوں گا اور پھر جب حج کا وقت آئے گا تو میں دوبارہ احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہوں گا، تو گویا حج اور عمرے دونوں کے الگ الگ احرام ہوں گے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اور اگر نیت یہ ہو کہ میں ابھی سے جو احرام باندھ رہا ہوں وہ عمرے اور حج دونوں کا احرام ہے اور عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھولوں گا نہیں بلکہ احرام کی حالت ہی میں رہوں گا یہاں تک کہ پھر میں جب حج کر لوں تو پھر اکٹھا وہاں جا کر احرام کھولوں گا، اس کو قران کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں طریقوں کا ذکر آگے فرمایا ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یعنی جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے۔ یہاں تمتع کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی فائدہ اٹھانا، یعنی جو شخص یہ فائدہ اٹھائے کہ وہ صرف ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ فمستیسر من الہدی، تو جو قربانی اس کو میسر ہو وہ پیش کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ افراد کا اگر احرام باندھا ہے یعنی صرف حج کا، اس صورت میں تو قربانی واجب نہیں ہے، وہ بغیر قربانی کے بھی حلال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر احرام تمتع کا یا قران کا باندھا ہے اور ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کرنا ہے اور پھر حج ادا کرنا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی قربانی کرنی ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہوتی، وہ انہوں نے کیا تو ہے قران یا تمتع، حج اور عمرہ دونوں ادا کیے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور قربان کریں، تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ فمن لم یجد، یعنی جس شخص کے پاس طاقت نہ ہو اس بات کی کہ وہ قربانی کرے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو حج کے دنوں میں، اس سے مراد یہ ہے کہ 3 روزے اس طرح رکھے کہ زیادہ سے زیادہ 9 ذوالحجہ تک 3 روزے پورے ہو جائیں، اور 7 و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے واپس آنے کے بعد، یعنی گھر واپس آنے کے بعد 7 روزے رکھے۔ تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی یہ جو ہم نے حکم دیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں کا احرام بھی باندھا جا سکتا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں تمتع اور قران جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، مراد یہ کہ وہ حدود حرم میں مقیم نہ ہوں، مسجد حرام کے آس پاس مقیم نہ ہوں، بلکہ حدود میقات کے اندر بھی نہ رہتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمتع اور قران صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اصطلاح میں آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی میقاتیں جو مقرر ہیں ان سے باہر رہنے والے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اگر ہم
حج کریں یا عمرہ کریں تو اس میں تمتع قران کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ ہی میں رہنے والے ہیں یا مکہ مکرمہ کے پاس مثال کے طور پر جو قریبی بستیاں ہیں ان کے اندر رہتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تمتع یا قران کریں. ان کے لیے وہ پہلا طریقہ ہی مقرر ہے، یعنی یہ کہ وہ صرف افراد کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی اس کے باشندے نہ ہوں. پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معمول ہے قرآن کریم میں کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو ساتھ ہی یہ جملہ اکثر و بیشتر ارشاد فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ جملے اس لیے ارشاد فرمائے جاتے ہیں کہ حکم تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس حکم پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا، آدمی کو اس وقت تک اس کی توفیق نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کے سامنے جواب دہی کا اور یوم آخرت کا استحضار نہ ہو، دھیان نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ بچائے یہ دھیان ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بڑے سے بڑے حکم کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے اور اس کی حق تلفی کرتا ہے. پھر فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں، اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ویسے حج کے افعال تو انجام دیے جاتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں، اور حج کے جو خاص اعمال ہیں وہ شروع ہوتے ہیں 7 تاریخ سے، 7ویں ذی الحجہ سے، کہ اس میں امام خطبہ دیتا ہے حج کا، اور پھر 8ویں تاریخ کو لوگ منی روانہ ہوتے ہیں، اور 9ویں تاریخ کو عرفات میں وقوف کرتے ہیں، پھر رات کو مزدلفہ واپس آتے ہیں، اور 10ویں تاریخ میں پھر رمی ہوتی ہے جمرات کی، اور پھر وہ رمی 3 دن جاری رہتی ہے، اور 3 دن کی رمی کے بعد پھر حج کے افعال ختم ہوتے ہیں. تو اصل اگر دیکھا جائے جو حج کے افعال ہیں وہ 7 ذوالحجہ سے لے کر 12 یا 13 ذوالحجہ تک جاری رہتے ہیں. لیکن یہ جو کہا گیا کہ حج کے متعین مہینے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ حج کی نیت سے یا حج اور عمرے کی نیت سے آدمی ان مہینوں میں سے بھی کسی مہینے میں بھی احرام باندھ سکتا ہے. شوال شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت احرام باندھ سکتا ہے، اور احرام باندھ کر وہ حج یا عمرے کے لیے جا سکتا ہے اس نیت سے کہ میں حج کروں گا. اس لیے یہ 3 مختلف مہینوں کو مقرر فرمایا گیا. پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج اپنے اوپر لازم کر لے. لازم کرنے کے معنی یہ ہے کہ احرام باندھ لے، کیونکہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس نے اپنے ذمے حج کو لازم کر لیا اور ان پابندیوں کو لازم کر لیا جو احرام کی حالت میں ضروری ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا. رفث کا پہلے لفظ استعمال کیا فلا رفث، اور رفث کے معنی پیچھے بھی یہ لفظ گزرا ہے روزوں کے سیاق میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی بات جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان شرمائے. ایسا کوئی کلمہ بولنا یا ایسا کوئی عمل کر جس کا ذکر کرتے ہوئے آدمی عام طور سے شرماتا ہے، وہ سب چیزیں رفث میں داخل ہیں. لہذا اس میں یہ بتا دیا کہ جب احرام کی حالت شروع ہو گئی تو اگر فرض کیجئے کہ کسی کو اپنی بیوی کی معیت بھی حاصل ہے، اس سفر کے اندر بیوی ساتھ ہے، تو اس بیوی کے ساتھ وہ اعمال کہ جو عام طور سے آدمی دوسروں کے سامنے انجام نہیں دے سکتا یا اس کا ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے، وہ سارے اعمال اس صورت میں منع ہو جاتے ہیں. یعنی صحبت کرنا بھی جائز نہیں، اور صحبت کے علاوہ جو میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کے بعد ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو تنہائی میں ہی انجام دیے جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی آدمی شرم کے خلاف سمجھتا ہے، وہ بھی
اس حالت میں ناجائز ہے، احرام کی حالت میں۔ جب تک احرام کھل نہ جائے اس وقت تک اس قسم کا کوئی کام کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہنا کہ جو فحش نوعیت کا ہو، وہ بھی اس حالت احرام میں منع ہے۔ یہ معنی ہے فلا رفث۔ پھر فرمایا ولا فسوق، نہ کوئی گناہ ہو۔ گناہ تو ویسے بھی حرام ہوتا ہے، یعنی اگر حالت احرام نہ ہو تب بھی گناہ کا کام جائز نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ جب حج کرنے نکلے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہے ہو، تو اس حالت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا خاص اہتمام کرو، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف تم حج کرنے جا رہے ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو وہ حج کیسے قبول ہوگا جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ اور پھر فرمایا ولا جدال، اور نہ جھگڑا ہو۔ اس کی خاص طور پہ ہدایت اس لیے فرما دی کہ حج کا سفر ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں بسا اوقات بہت سے ساتھی مل کر سفر کرتے ہیں، اور اگر مل کر بھی نہ کر رہے ہوں تو مختلف مقامات پر اجتماع بڑا ہوتا ہے، اس میں ذرا ذرا سی بات پر بعض اوقات ناگواریاں پیش آ جاتی ہیں، اور ان ناگواریوں کے نتیجے میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر اپنے نفس پر قابو بھی حاصل کرو، اور اگر کوئی ناگواری کسی اپنے ساتھی سے پیش آ رہی ہے تو اس ناگواری کو بھی برداشت کرنے کی پوری کوشش کرو، اور جھگڑے سے، لڑائی سے ہر حال میں بچو حج کی حالت میں۔ یہ بڑی اہم ہدایت ہے کہ جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ صرف میں ہی حج نہیں کر رہا ہوں، بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں حج میں شریک ہیں، تو میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے کہ آدمی حج کے اندر حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے یا نفلی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہا ہے، اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے۔ لہذا جیسے بعض لوگ حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش میں دوسرے لوگوں کو دھکے دیتے ہیں یا کونیاں مارتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ناجائز کام ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے زیادہ سے زیادہ، اس کی ایک فضیلت بے شک ہے، لیکن کسی مسلمان کو کوئی ادنا تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا گویا ایسا ہے جیسے کہ مستحب کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا۔ تو اسی طرح حج کے سفر میں جو دوسری ناگواریاں پیش آتی ہیں اس موقع پر بھی صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا نہ کرو۔ اور پھر وہ بات پھر یاد دلا دی کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ لہذا یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی ایسا کام کرو گے کہ جو ناجائز ہو اور اس کے اوپر تمہیں مواخذہ نہ ہو، تمہاری گرفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، لہذا شروع سے لے کر آخر تک جتنے کام انجام دو وہ قاعدے کے مطابق انجام دو، اور جن احکام کا تمہیں پابند کیا گیا ہے ان احکام کو پوری طرح بجا لاؤ۔